کا خواب جس شکل میں حضرت مولانا سید محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تھا، اس شکل کو عملی جامہ پہنایا جائے۔ آج تک پوری شکل نہیں لائی گئی ہے جو خواب انہوں نے دیکھا تھا۔ اسی شکل میں سے ایک بات یہ تھی جو ندوے کے منشور میں لکھی ہوئی ہے کہ ندوے کے طلبہ ایک خاص لباس میں ہوں، ایک خاص یونیفارم میں ہوں۔ جب تک کم از کم ہم تھے وہاں تو اب تک یونیفارم کا یعنی وہ لاگو نہیں ہوا تھا یونیفارم۔ سن 1984 کی بات ہے، میں فضیلت اول میں تھا۔ مولانا کو ندوہ تشریف لائے ہوئے 3 یا 4 سال ہی ہوئے تھے، اور وہ جو آئے تو آئے کیا، یوں سمجھیے کہ آتے ہی ندوے پر چھا گئے، اور لگتا ایسا تھا کہ ندوے میں پورا سکہ انہی کا چل رہا۔ حضرت مولانا کی شفقت، حضرت مولانا رابع رحمۃ اللہ علیہ کی شفقت، سارے اکابرین کی شفقت ان کو حاصل تھی، اور جو کام کر رہے تھے وہ تو یہ گویا کہ ندوے کے حق میں بہت بہتر کر رہے تھے، لہذا انہوں نے یونیفارم کو لاگو کرنے کا ارادہ کیا۔ اتفاق سے سن 1984 میں فضیلت اول میں تھا، اور اس سال بزم ثقافت کا معتمد بنایا گیا تھا۔ انہوں نے مجھ کو بلایا اپنے آفس میں اور فرمایا کہ تم بزم ثقافت کے معتمد ہو۔ جی، تو عجب انداز تھا، کیسا معتمد، تم کیسا معتمد ہو، ثقافت کا معتمد؟ اور ندوے کے درجات میں ابھی جاؤ، رنگ برنگی لباس میں طلبہ نظر آتے ہیں، یہ ثقافت ہے؟ اب ہم تو کیا بولے ان کے سامنے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت ہم کیا کر سکتے ہیں، آپ حضرات بھی کر سکتے ہیں، کہنے کیا جائے گا۔ چونکہ پہلے ہی انہوں نے محترم صاحب سے بات کر لی تھی، بڑوں سے بات کر لی تھی، تو کہا، مجھ کو ایک پرچی دی انہوں نے، اس میں صرف لکھا ہوا تھا 20,000 روپے سلمان حسین، اتنا لکھا ہوا تھا، 20,000 روپے سلمان حسین۔ ہم کہا کہ جاؤ محترم صاحب کے پاس، گئے محترم صاحب کے پاس، محترم صاحب نے لکھ دیا اس میں، کیا کہتے ہیں، یہ ان کو دے دیا جائے، یہ روپے ان کو دے دیا جائے۔ پھر محب اللہ ندوی، اس کے بعد گئے ہم دفتر، جن کے جو صاحب مالیات ہے سر افتخار صاحب، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے ان کی، تو ان کے پاس گئے، انہوں نے 20,000 روپے گن دیے ہوں۔ اب 20,000 روپے لے کر ہم مولانا سلمان صاحب کے پاس گئے، انہوں نے کہا چلے جاؤ شاہی صاحب کے پاس۔ شاہی صاحب دفتر انتظام میں بیٹھتے تھے، بڑے ماہر تھے، ان کے پاس گئے اور کہا کہ ان کو یہ رقم دے دینا، بات میری ان سے ہو گئی، ان کو رقم دے دی میں نے۔ تو 20,000 روپے میں کانپور سے انہوں نے 3 رنگ کا کپڑا منگوایا۔ مکاتب درجات جو معہد عالی اس وقت بولا جاتا تھا، مکاتب درجات کے سرمئی کلر کا کرتا اور پیجامہ، ثانویہ کے لیے کریم کلر کا کرتا اور پیجامہ، اور عالیہ اور علیہ کے لیے سفید رنگ کا کرتا پیجامہ۔ یہ طے کیا ہوا تھا پہلے ہی سے، ہے نا، چنانچہ اس 3 طرح کا کپڑے آئے، اور مجھ کو یہ حکم دیا کہ اپنے ساتھیوں کے تعاون سے تمام طلبہ کی ناپ لے لیا۔ ناپ لے لیا گیا، کسی کمرے میں 3 درزی بیٹھائے گئے، ہے نا، اور ہم سمجھتے کہ 15 دن کے اندر سارے طلبہ کے کپڑے سل گئے۔ 15 دنوں کے اندر سارے طلبہ کے کپڑے سل گئے، اور ایک کرتا پیجامہ میں اس وقت غالباً 75 روپیہ لگ رہا تھا۔ 21 روپیہ میٹر کپڑا منگایا گیا تھا، اور 75 روپے میں کرتا پاجامہ دونوں تیار ہوا تھا۔ تو 75 روپے اس کی رسید بھی مولانا نے الگ سے بنا کر مجھ کو دی کہ یہ رسید ہے نا، 75 روپیہ لینا، اور کس کو دیے ہو یہ کپڑا اور یہ کرتا پاجامہ اس کا نام لکھ کر رسید کاٹ کر اس کو دے دینا۔ تو اس طرح مولانا تو انقلابی شخصیت کے مالک تھے، وہ یہ انقلاب لایا انہوں نے، وہ اس انقلاب کو میری آنکھوں نے دیکھا، بلکہ میں نے اس کو عملی جامہ پہنانے میں مولانا کا شاگردی کے حیثیت سے مولانا کے ساتھ آتا ہے۔ تو مولانا
ندوے کے واقعی ترجمان تھے، جیسا کہ آپ لوگوں نے کہا کہ ندوے کا وہ حقیقی ترجمان تھے، بلکہ اسلام کے ترجمان تھے وہ، تو ندوے کا حقیقی ترجمان ہونے کے ناطے وہ تو ندوے کو اس شکل میں وہ پیش کرنے کے ہمیشہ کوشاں رہے جس شکل میں ندوے کو ندوے کا خواب حضرت مولانا سید محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تھا، اور اسی کوشش میں کہیں وہ کامیابی میں تھوڑی دیر بھی لگی، لیکن بہرحال کامیاب ہوئے، اور علمی گہرائی گہرائی کی جو حال ہے یہ ہم سب لوگ، ہم سارے شاگرد ان کے جانتے ہیں۔ اور میرے عزیز مولی انوار صاحب نے جو ایک بات کہی کہ گھوڑا جب دوڑتا ہے سر پر ٹھوکر لگتی ہے، جب دوڑتا ہے سر پر تو ٹھوکر لگتی ہے، اسی طرح مولانا اپنے علمی کمالات کے لحاظ سے، علمی گہرائی و گہرائی کے لحاظ سے اس قدر سڑپٹ دوڑ رہے تھے کہ ٹھوکر لگ گئی، ٹھوکر لگ گئی۔ یہ توبہ ان کی ثابت ہوگی اور اس کے لیے مرہم ثابت ہوگی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے ہم بھی دعا کرتے ہیں، آپ بھی دعا کیجئے، بلکہ کرتے رہیں ہم لوگ مولانا کے حق میں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ نصیب فرمائے، ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، اور اعلیٰ علیین میں انہیں جگہ نصیب فرمائے، اور بحیثیت انسان کے جو فروگزاشتیں ان سے ہو گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان فروگزاشتوں کو درگزر فرمائے۔